ایک غریب لکڑہاری چڑیا جنگل کے قریب رہتی تھی۔ وہ روز جنگل میں جاتی، لکڑیاں کاٹتی اور اسے شہر میں لے جا کر بیچتی تھی۔ وہ اس سوچ کے ساتھ زمین کھودتی تھی کہ کبھی شاید اس میں سے اسے خزانہ مل جائے اور اس کی زندگی سنور جائے۔ اسی امید کے ساتھ وہ روزانہ اپنے ساتھ جنگل میں بیلچے اور کلہاڑی لے کر بھی جاتی تھی۔ ایک دن خزانے کی تلاش میں زمین کھودنے لگی۔ اچانک اسے ایک بہت بڑی دیگ نظر آئی۔ وہ اس دیگ کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور دل ہی دل میں سوچنے لگی، لگتا ہے کہ اس دیگ کے اندر کوئی خزانہ چھپا ہوا ہے، جبھی تو اسے کسی نے جنگل میں درخت کے پاس زمین کھود کر دبا دیا ہے۔ وہ خوشی خوشی دیگ کی طرف بڑھتی ہے تاکہ اس کے اندر ہاتھ ڈال کر خزانہ دیکھ سکے۔ اس نے جب دیگ میں ہاتھ ڈالا تو اسے پتہ چلا کہ دیگ اندر سے خالی تھی۔ اس نے غصے میں دیگ اٹھا کر درخت کے پیچھے رکھ دی۔ کچھ دیر وہ خزانے کی تلاش میں زمین کھودتی رہی، لیکن اس کے ہاتھ کچھ نہ آیا۔ اس نے غصے میں کلہاڑی اٹھا کر درخت کے پاس پھینک دی اور تھک ہار کر درخت کے قریب بیٹھ گئی۔ اچانک اس کی نظر دیگ پر پڑی۔ اس نے دیکھا کہ وہ کلہاڑی اس دیگ میں جا گری تھی اور اب دیگ میں 100 کلہاڑیاں موجود تھی۔ وہ ان کلہاڑیوں کو دیکھ کر بہت حیران ہوئی۔ ساتھ ہی اسے یہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ یہ دیگ کوئی عام سی دیگ نہیں ہے۔ لگتا ہے یہ دیگ جادوئی دیگ ہے۔ اگر اس میں ایک سکہ ڈالوں گی تو یہ 100 سکے بن جائیں گے، جبھی تو اس کی ایک کلہاڑی 100 میں تبدیل ہو گئی ہے۔ وہ خوشی خوشی اس دیگ کو اٹھا کر گھر میں لے آتی ہے۔ لکڑہاری چڑیا نے اس دیگ کو ایک کمرے میں چھپا دیا۔ رات کے وقت اس نے جادوئی دیگ کو دوبارہ آزمانے کے لیے اس میں ایک آم ڈالا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے دیکھا کہ دیگ میں 100 آم موجود تھے۔ ارے واہ، مجھے تو مزہ ہی آ گیا، میں تو اب امیر ہو جاؤں گی۔ اب تو اس کا یقین پختہ ہو گیا تھا کہ واقعی کوئی جادوئی دیگ ہے۔ وہ یہ دیکھ کے بہت خوش ہوئی۔ وہ اس دیگ سے سونے کے سکے وغیرہ نکال کر انہیں بیچتی رہی اور امیر ہو گئی۔ امیر ہونے کے بعد وہ دوسرے غریبوں کی مدد کرتی تھی۔ اس کے پاس اگر کوئی غریب شخص آتا تو وہ کبھی سے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ملک بھر میں اپنی سخاوت کی وجہ سے مشہور ہو گئی۔ اس کے اچانک امیر ہو جانے اور جادوئی دیگ کی کہانی ہر جگہ پھیل گئی تھی۔ اس ملک کے بادشاہ کے پاس بھی جادوئی دیگ کی خبر پہنچی۔ بادشاہ بہت لالچی تھا۔ اس کے پاس اپنا بہت سارا خزانہ موجود تھا۔ اس کے باوجود اسے مزید خزانے کی ہوس تھی۔ اس نے سوچا کہ یہ دیگ اگر اسے مل جائے تو اس کے خزانے میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ اس سوچ کے ساتھ بادشاہ نے حکم دیا لکڑہاری اور اس کی دیگ کو محل میں لایا جائے۔ خادم گئے اور بادشاہ کے حکم کی تکمیل کی اور لکڑہاری کو دیگ سمیت پکڑ کر محل میں لے آئے۔ لکڑہاری سے بادشاہ نے وہ دیگ لے لی اور اس کا معائنہ کرنے لگا۔ اچانک وہ اپنے قدم نہ سنبھال سکا اور اس کا پاؤں دیگ میں جا پڑا۔ اب جادوئی دیگ کی وجہ سے 100 بادشاہ نکل آئے۔ ایک جیسے 100 بادشاہ میں ایک اصلی بادشاہ تھا، باقی جادوئی تھے۔ وہ سب دیگ کے حصول و لارا کی وجہ سے ایک دوسرے سے لڑنے لگے۔ یوں سب نے ایک دوسرے کو جادوئی دیگ کے لالچ میں قتل کر دیا۔ یوں لالچ کی وجہ سے اصلی بادشاہ خود بھی زندہ نہ رہا۔ لکڑہاری نے خاموشی سے اپنی جادوئی دیگ اٹھائی اور اسے لے کر اپنے گھر چل دی۔ پیارے بچوں، لالچ کرنا بری بات ہے۔ اگر کسی کے پاس آپ سے زیادہ اچھی چیز موجود ہے تو آپ اس سے حسد نہ کریں، بلکہ جو کچھ آپ کے پاس موجود ہے اس پر شکر ادا کریں۔